وہ گرین کلر کی خوبصورت میکسی پہنے، بالوں کا اسٹائلش بن بنائے، نفیس سا پینڈنٹ اور ڈائمنڈ کا ٹاپس پہنے، خوشبوؤں سے مہکتی ہائی ہیل میں مسز شمیم ملک سے گلے ملی۔ مسٹر ظفر ملک کے پاس آئی تو انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جیتی رہو، خوش رہو، شاد و آباد رہو۔ ایک ہاتھ سے بیساکھی تھامے، دوسرے سے اس کے سر پر رکھتے وہ مسکراتے ہوئے بول رہے تھے۔ ہانیہ کی نظریں ان کی کٹی ہوئی ٹانگ پر اٹکی ہوئی تھی۔ اس کا دل ڈوب سا گیا۔ اس نے بے ساکھ تھی انہیں سہارا دینے کے لیے ان کا بازو پکڑا، جس پر مسز شمیم ملک کے ساتھ ظفر صاحب بھی ہنس پڑے۔ ارادے اٹل ہوں تو ایک پاؤں پر بھی دنیا جیتی جاتی ہے بیٹا۔ انہوں نے محبت سے اسے دیکھتے اس کی پیشانی چومی۔ ایک ہی تو بات ہے، ہمت ہونی چاہیے، پہاڑ خود جھکنے لگے گا۔ ہانیہ مسکرا دی۔ وہ اپنی انگلی کی طرف دیکھ جہاں وہ پلاسٹک کی رنگ ابھی بھی موجود تھی۔ واہ بھائی، دل خوش کر دیا حارث صاحب آپ کی شہزادی نے۔ ظفر صاحب نے اس کا سر تھپاتے پرجوش ہو کر داد دی۔ ہانیہ کے ساتھ حارث صاحب بھی مسکرا دیے۔ وہ تو دل میں محضات سے مخاطب تھی، لب پتہ نہیں کب بولنے لگے، اور جب بولنے لگے تب وہ ظالم ہی کہیں کھو گیا تھا۔ حارث صاحب نے اس کا اچھا سا ویلکم کیا اور انہیں ساتھ لے کر لاؤنج میں چلے آئے۔ ہانیہ ان دونوں کو خاص مہمان کے روپ میں وہ بھی اپنے گھر میں دیکھ کر شاک ہوئی تھی۔ اس کا باپ ایک منسٹر تھا اور وہ بزنس مین، دور دور تک کوئی کنیکشن نہیں تھا دونوں میں، پھر کیسے وہ ان کے گھر آئے اور وہ بھی خاص گیسٹ بن کر؟ شاید اس کے باپ سے ملتے رہے ہوں پارٹیز میں۔ اس سوچنے سے مطمئن کر دیا اور وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ مسز شمیم اسے بار بار ساتھ لگائے محبت جتا رہی تھی، جس پر ہانیہ کو الجھن سی ہونے لگی تھی۔ وہ اس طرح کی محبت کی عادی نہیں تھی، ساری عمر بس ہائے ہیلو سلام یا ایک ہیڈ کس تک محدود تھی۔ اسے کہاں کبھی کسی نے گال پر یا سینے سے لگا کر محبت جتائی تھی۔ وہ ان کی عجیب محسوس کر رہی تھی۔ ٹی وی شوز میں ان کا انٹرویو وہ دیکھ چکی تھی، اور ویسے بھی ان کے بیٹے کی وجہ سے ملک مینشن کے افراد سے کوئی انجان نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی یہی مسز شمیم ملک تھی، بہرام ملک کی والدہ۔ کافی دیر ظفر صاحب اور اس کے ڈیڈ کی سیاست پر گفتگو چلتی رہی، اور ہانیہ مسز شمیم ملک سے ان کے پوچھنے پر اپنی اسٹڈیز اور فرینڈز وغیرہ کی باتیں کرتی رہی۔ ان کی کسی بات پر کبھی کھلکھلا دیتی تو کبھی ہنس پڑتی۔ ملازمہ کے ڈنر ریڈی ہونے کی اطلاع دینے پر سکون ماحول میں ڈنر کیا گیا، جس میں ہلکی پھلکی گفتگو کے دوران حارث صاحب نے انہیں ہادی اور ہانیہ کا رشتہ ٹوٹنے کی آگاہی دی، اور یہ بھی بتایا کہ وہ جلد ہی میڈیا میں اس کا اعلان کر دیں گے۔ مسز شمیم ملک، جو پہلے اس سے صاف انکار کی امید کر بیٹھی تھی، چوہان فیملی سے رشتہ ختم ہونے کی اطلاع سن کر خوش ہو گئی اور ہانیہ کو پیار سے دیکھنے لگی، جو خاموش سی پلیٹ میں چمچ چلا رہی تھی۔ ڈنر کے بعد وہ سب اس وقت لاؤنج میں تھے۔ ہانیہ مسٹر ظفر ملک اور مسز شمیم ملک کے پاس بیٹھی تھی۔ سامنے اس کا باپ بیٹھا، جو بہت خوش لگ رہا تھا، جیسے ساری دنیا اس کی مٹھی میں آ گئی ہو۔ وہ ماڈرن سی خاتون جو بہرام ملک کی والدہ تھی، جب سے آئی تھی اس سے محبت جتائے جا رہی تھی۔ پہلے تو انہیں اپنا گھر دیکھ کر ہانیہ کو شوق لگا تھا، پھر اپنے باپ کی ہدایت یاد آئی کہ کچھ الٹا سیدھا نہیں بولنا، پھر بہت اچھے سے ملنا، جیسے ایک ماں اپنی بیٹی کو رشتے آنے سے پہلے سمجھاتی تھی، ویسے ہی اس کا باپ اسے سمجھا رہا تھا۔ اسے گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی اور دل کر رہا تھا اگر باڈی گارڈ ہوتا تو وہ اس کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر نکل جاتی، پر ہو تو تب نہ۔ اس کی بے بسی کی انتہا تھی اور خوف سے دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اس کے باپ نے کچھ دیر پہلے شام میں ہی تو ہادی اور اس کا قصہ ختم کیا تھا، اور اب بہرام۔ دونوں طرف کانوں میں سیس بن کر بہرام ملک کی باتیں گونج رہی تھی۔ ہرگز نہیں، وہ کسی صورت اس کی نہیں ہو سکتی۔ بے شک اس کے پاس پیسہ، دولت اور شہرت سمیت سب کچھ ہے، پر وہ بہزاد تو نہیں ہو سکتا نا۔ اس کا بہزاد حساس، نرم دل اور محبت کرنے والا تھا۔ وہ کیسے اس انسان سے الگ ہو جو اس کے روم روم میں بستا تھا، اس کی دل کی ہر ایک دھڑکن میں صرف اس کا نام تھا، وہ کیسے اسے خود سے الگ کرتی؟ یہ سب سوچتے ہی اس کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ اپنے ڈیڈ کو دیکھنے لگی۔ اصولاً تو ہمیں کچھ جان پہچان پڑانی چاہیے تھی،
پھر کچھ بات پڑھتے، پر معاملہ یہاں کچھ الٹا ہے۔ میرا بیٹا سالوں بعد راضی ہوا ہے اور وہ بھی آپ کی بیٹی کے لیے، تو ہم اب کسی قسم کی دیر نہیں کرنا چاہتے۔ یہ نہ ہو ہمارے بیٹے کا موڈ پھر سے بدل جائے۔ وہ ہانیہ کو ساتھ لگاتی، اس کی پیشانی چومتی حارث صاحب سے بولی، بیگم جان تو وہاں ماری جاتی ہے جہاں پہچان نہ ہو۔ الحمدللہ میں بہرام ملک کا باپ ہوں، آپ ان کی ماں ہیں، جہاں جیسے ایک دنیا جانتی ہے۔ یہ سامنے بیٹھے شخصیت MNA محروم حدید خان کا چھوٹا بیٹا حارث خان ہے، جو اب منسٹر ہے۔ پھر کون سی پہچان سے آگاہ کرنا ہے؟ اپنی بیوی کی بات سے متفق نہ ہوتے ظفر ملک صاحب نے کہا، جس پر حارث صاحب متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکے۔ بات تو ملک صاحب نے 100% سچ کہی ہے مسز ملک، کہ پہچان وہاں دی جاتی ہے جہاں پہچان نہ ہو، اور یہاں ماشاءاللہ کیسے بھی تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ حارث صاحب کی باتوں میں سے شمیم مسکرا کر ظفر صاحب کو دیکھنے لگی۔ پھر ہم ہاں سمجھیں آپ کی طرف سے، انہوں نے خوشی سے نہال ہوتے پاس ہی بیٹھی زرد پڑتی ہانیہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہانیہ نے خوفزدہ ہو کر اپنے باپ کو دیکھا اور اپنے بنجر لبوں پر زبان پھیری۔ اس کا تناسب یکدم بگڑ گیا تھا اور وہ اس کا نازک سا وجود بے جان سا ہوتا لہجنے لگا تھا۔ یہ میری بیٹی کی خوش نصیبی ہے کہ وہ آپ کے خاندان کی بہو بنے گی۔ حارث صاحب خوش دلی سے بولے۔ اسٹاپ ڈیڈ! ان لفظوں پر اس کے منہ سے درد بھری سسکی نکلی۔ وہ اٹھ کر اندر کی طرف بھاگ گئی۔ ہانیہ بیٹا واپس آؤ۔ حارث صاحب کو اس کا یوں سسک کر منہ پر ہاتھ رکھتے اٹھ کر چلے جانا بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ انہوں نے اسے 2-3 آوازیں دی، پر وہ انسنی کرتی سیڑھیاں چڑھ کر اپنے روم میں بند ہو گئی۔ جانے دیں خان صاحب، ابھی تو ہادی چوہان سے رشتہ ختم ہوا ہے، پھر اچانک سے نیا رشتہ قائم کرنا آسان نہیں ہوتا۔ ہم سمجھ سکتے ہیں اس کی فیلنگز۔ انہیں ایکسکیوز کر کے جاتے دیکھ کر ملک صاحب جلدی سے بولے تو وہ ناگواری سے بند دروازے کو دیکھتے وہاں واپس بیٹھ گئے۔ جیسا کہ آپ دونوں جانتے ہیں، ابھی ہادی چوہان سے رشتہ ختم ہوا ہے، تو اتنی جلدی میں کوئی دوسرا فیصلہ لینے کے حق میں نہیں ہوں۔ آپ مجھے کچھ وقت دیں، میں جلد ہی آپ کو جواب دوں گا۔ حارث صاحب ہانیہ کا رویہ دیکھ کر یہی کہہ سکے، ورنہ ان کا تو پکا ارادہ ہاں کہنے کا تھا۔ وہ یہ سن کر بھی مطمئن تھے کہ بہرام ملک نے صرف ہانیہ خان کے لیے ہاں کی تھی، شاید پارٹی میں اسے پسند آ گئی تھی ان کی بیٹی۔ آج حارث صاحب کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، پر ان کی بیٹی نے رنگ میں بھنگ ڈال کر سب کچھ برباد کرنے والی تھی۔ جی ضرور، آپ وقت لے لیں، پر یہاں ہماری بھی مجبوری ہے۔ ہم اسی مہینے میں نکاح کرنا چاہتے ہیں، آگے آپ کی مرضی۔ مسز شمیم ملک کی بات پر حارث صاحب کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی، جو ظفر ملک جیسے بندے کی زیر نگاہوں سے چھپ نہیں سکی۔ میں بھی اسی حق میں ہوں۔ میں اب جلد از جلد اپنے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ اب وہ زمانہ نہیں کہ جہاں بیٹیوں کا ہاتھ تھام کر کسی بیل بکری کی طرح انہیں کسی سے بھی باندھ دو اور وہ اف بھی نہ کریں۔ آج کا جدید دور تو وہ ہے، اگر اولاد کو پسند کی جوتی نہ ملے تو کھانا پینا ترک کر دے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے تو مسز اینڈ مسٹر ملک ہنس پڑے۔ بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی۔ ظفر صاحب کی بات پر لانج میں کہہ گونج اٹھے۔ تو ہم امید رکھیں کہ آپ ہمیں 2-3 دنوں میں سکون بخش جواب دے دیں گے، مسز ملک نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ حارث صاحب کچھ دیر گہری سوچ میں چلے گئے اور دونوں میاں بیوی اسے دیکھنے لگے۔ اللہ سے اچھی امید رکھیں۔ ان کے جملے نے دونوں کی روح کی بے چینی میں سکون کی لہر دوڑا دی۔ وہ دونوں خوشی سے انہیں دیکھنے لگے۔ دل خوش کر دیا حارث صاحب، اللہ پہ تو ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ بادشاہ کبھی کسی بیکاری کی خالی جھولی نہیں لوٹاتا۔ اب ہم پرسکون ہیں، کیوں بیگم؟ انہوں نے خوش ہوتے اپنی بیگم کو دیکھا اور وہ بھی مسکرا کر سر ہلا گئی۔ یہ میں کچھ گفٹ لائی ہوں ہانیہ کے لیے، وہ تو ہے نہیں، آپ میری طرف سے اسے دے دیجیے گا۔ انہوں نے سامنے ٹیبل پر رکھے بیش قیمتی ڈائمنڈ کی جوتی اور دوسرے طائف کی طرف اشارہ کیا اور خود اٹھ کھڑی ہوئی۔ ظفر صاحب بھی مسکرائے حارث صاحب سے ملے۔ حارث صاحب نے طائف کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا اور سب الوداعی کلمات کہتے پوچھ میں آ گئے۔ انہیں دیکھ کر کچھ فاصلے پر کھڑے ان کے ساتھ آئے گارڈز الٹر ہو گئے اور بھاگ کر گاڑی کا ڈور ان کے لیے کھولا۔ یوں ایک حسین شام اپنے اختتام کو پہنچی۔ ہنی، دروازہ کھولو۔ مسٹر ملک اور مسز شمیم کے جانے کے بعد حارث صاحب غصے سے
हनिया के रूम का दरवाजा नॉक करते बोले। बेड पर पड़ी सिसकती हनिया ने सुर्ख आंखें उठाकर सामने दरवाजे की तरफ देखा। नहीं खोलूंगी, आपको जो करना है करें, मेरा दिमाग मत खाएं डैड, हर बार अपनी करते हैं, मेरी कोई जिंदगी नहीं, पहले बैरी के नाम किया, फिर हादी के नाम और अब बहराम के नाम, मुझे आपने पैसों के लिए खिलौना बना दिया है डैड, जिसके पास जितना पैसा होगा उसके हवाले कर देंगे आप मुझे, कल कला कोई बहराम मलिक से ज्यादा पैसे वाला आ गया तो उससे तलाक दिलवा कर फिर उसके हवाले कर देंगे। वो गला फाड़ चीखी और साइड टेबल से टाइम पीस उठाकर दीवार पर दे मारा। तुम इतनी बदतमीज हो गई हो, मुझे अंदाजा नहीं था। हारिस साहब इसकी बात पर दुख से बोले। हाँ हूँ मैं बदतमीज, और मुझे बदतमीज बनाने वाले आप सब हैं। वो गुस्से से पागल हो रही थी, धारे मार कर रोती अपनों को पुकार रही थी। आज मेरे बड़े डैड होते तो आप मेरे साथ आप मेरे साथ ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते थे डैड। मेरी माँ होती तो मुझे कोई यूं नहीं तोड़ता। अजाब हो गई है मेरी जिंदगी, जीना हराम कर दिया है आपने, मेरा सारी खुशियाँ छीन ली है आपने मेरी बचपन से ही। वो घुराती हुई एक के बाद एक चीज उठा उठा कर दरवाजे पे मार रही थी। गले में पड़ी खराशों पर वो बुरी तरह खांसने लगी और नढाल होती टूटी बिखरी नीचे गिर गई। मॉम, आंखों के सामने खूबसूरत सी दो औरतों का चेहरा घूमा तो वो जमीन पर सर मारती सिसक उठी। मुझे भी साथ ले जाती, सिर्फ बैरी को क्यों ले गई? मैं जानती थी आप मुझसे ज्यादा बैरी से मोहब्बत करती हैं, उससे आपको मोहब्बत थी, बड़े डैड को, बड़ी मॉम को भी, तो उसे ले गए। मुझसे किसी को मोहब्बत नहीं थी तो मुझे छोड़ गए आप। आई हेट यू ऑल, आई हेट यू वेरी। वो सिसकती बुड़बुड़ाती होश हवा से बेगाना होकर कालीन पर ही सो गई। बाहर खामोश खड़े सब कुछ सुनते हारिस साहब अपनी आंखें साफ करते पास खड़े अब्दुल्ला से दूसरी कीज लेकर दरवाजा खोला। तुम जाओ। उसकी तरफ मुड़े। जो हुक्म, वो सर को खम देकर चला गया। हारिस साहब गहरा सांस लेते अंदर दाखिल हुए, जहाँ वो आंखें मूंदे कालीन पर पड़ी थी। अपना सारा गुस्सा रूम की चीजों पर निकाल कर अब तकलीफों से ज्यादा बेहोशी की नींद में थी। हारिस साहब कमरे में बिखरी चीजों से बचते अख्तियार से कदम उठाते इसके पास आए, उसे उठाकर बेड पर लिटाया, इसके ऊपर ब्लैंकेट डालकर इसके सर पर भूसा देते एक आखिरी नजर इसके सोए हुए भीगे चेहरे पर डालकर दरवाजा बंद करके चले गए। अपने रूम में आकर सर हाथों में गिराकर बैठ गए। मुझे माफ कर दो हनी, पर मैं जो कर रहा हूँ वो तुम्हारे ही मुस्तकबिल के लिए है। अभी तुम्हें बुरा लग रहा होगा, पर एक दिन आएगा जब तुम मेरे फैसले को सराहोगी। वो गहरी सोचों में गुम थे कि बहजाद की कॉल ने इनकी तवज्जो खींच ली। कॉल ओके कहते इसने आज की खबर लेने लगे। महजाद ने इनके काम को चार चांद लगा दिए थे। वो कुछ ही दिनों में इनका खास आदमी बन गया था, बल्कि वो सोच रहे थे इलेक्शन के करीब होने की वजह से क्लाइंट से मीटिंग भी वो करे। वैसे भी माल पहुंचाने तक पैसे की वसूली भी तो वो कर रहा था, क्लाइंट से अब लेन देन भी वो कर लेगा तो और भी अच्छा रहेगा। महजाद से बात करके उन्होंने मोबाइल साइड टेबल रखा और फवाद का सोचने लगे, जो पहले ही काफी नाराज था इनसे। अगर उन्होंने रिश्ता खत्म करने की बात भी छेड़ दी तो अच्छा नहीं होगा इनके लिए और इनके रिश्ते के लिए अभी, क्योंकि कभी कभी गहरी दोस्ती के पैस मनाजे में गहरी दुश्मनी छुपी होती है। थका हारा वो गाड़ी पार्क करते दूसरे रोज रात के तकरीबन 11 बजे फ्लैट में दाखिल हुआ। खाना उसने नहीं खाया था, जैसे ही फारिग हुआ तो यहीं चला आया और कॉल जो नहीं उठा रही थी। कंधे पर लटके कोट को लॉन्ज में सोफे पर फेंकते सोफे पर लेटने के अंदाज में गिर गया और नींद से डूबी आंखें पल भर के लिए बंद की। फ्लैट के दरवाजा खुलने और बंद होने पर उमिशा की आंख खुली और उसने डर से करवट बदली कि कौन होगा। छोटी छोटी आंखें वॉक किए वो कुछ देर छत को देखती रही। उसे खुद की धड़कनों से एहसास हुआ जैसे वो आया हो। उसे बेइंतहा दुख था हादी पर, वो कैसे इतना लापरवाह हो गया था। उसे यहाँ छोड़कर रात को आने का कहते यूं गया था कि आज उसे दूसरा दिन हो गया था और शायद अब आया भी तो लॉन्च में बैठा था। रोमी का दिल भर आया। उसे ऐसा लगा जैसे वो इससे निकाह करके पछता रहा है या उसने उसे अपने करीब नहीं आने दिया तो इसका गुस्सा निकाल रहा था। कुछ देर वो ऐसी सोचों में गुम रही, फिर आहिस्ता से बेड से उतरी, दुपट्टा शानों पर फैलाकर बाल सेट करती, चेहरा साफ करके रूम का दरवाजा खोलकर वो बाहर निकली।
लॉन्ज में आकर वो हादी को देखने लगी, जिसका कोट एक सोफे पर और खुद दूसरे पर दराज था। रोमी ने गौर किया तो उसे एहसास हुआ उसने वही कपड़े पहने हुए थे जो यहाँ से निकलते वक्त पहने थे। बाल भी बिखरे हुए थे, आंखों के नीचे स्याह हल्के पड़ चुके थे, लब बाहम पोस्ट थे। रोमीना का दिल धड़क उठा इसकी हालत पर। कैसे एक बाप इतना बेरहम हो सकता है? उसे अपने बेटे पर रहम भी नहीं आ रहा, हालांकि वो कितना इनका ख्याल करता था। उसे मजीद नफरत महसूस हुई फवाद साहब से। इसका दिल क्या अगर वो सामने होता तो इसका मुंह नोच लेती। हादी वो सोफे के पास घुटनों के बाल बैठी इसके बालों में हाथ फेरने लगी, जिसका नरम रुई जैसा पुरसुकून लम्स महसूस करते हादी ने अपनी सुर्ख आंखें खोली। नाराज हो अपने बालों पर से इसका हाथ पकड़ कर लबों से लगाया। रुमिसा का टूट कर गिरता आंसू हादी ने अपनी उंगली की पोम पर थाम कर उसे अपने लबों से लगाया। कसम से बहुत प्यास लगी थी। मुस्कुराकर वो उठ बैठा। रोमी के नाराज ना होने पर उसमें जैसे नए सिरे से तवानाई आ गई थी। वो उसका हाथ थाम कर अपने पास सोफे पर बिठा चुका था। क्या किया 2 दिनों में? उसका सर सीने से लगाते इसके माथे पर लब रखते पूछा। कुछ नहीं। रोमी ने नफी में सर हिलाया तो हादी ने इसके भारी आवाज महसूस करते उसका चेहरा थोड़ी सी पकड़कर ऊपर उठाया। रोई का हार्ट बीट। वो परेशान हो गया और इसके आंखें साफ किए बिन जो छिलकने को बेताब थी। तो फिर क्या करूं? वो रोती हुई इसके सीने में मुंह छुपा गई और हादी बेबसी से गहरा सांस भरता उसे अपने हारस में भेज गया कि इसकी पुश्त हिलाने लगा। आप अकेले करके चले गए थे। वो हिचकियां भरती बोली। आई एम सॉरी जान, मैं तुम्हें यूं अकेला नहीं करना चाहता था। मुझे एहसास है तुम्हारी फीलिंग का, पर मैं मजबूर हूँ। सिर्फ कुछ दिन की बात है। टंडन अब महराम मलक के हवाले करेंगे तो बस खत्म, समझो सारी तकलीफें। वो इसके बाल संवारता मोहब्बत से बोल रहा था और सू सू करती रोमिसा सर हिला गई। खाना बनाया है? वो उठ खड़ा हुआ फ्रेश होने के लिए। जी। वो मुस्कुराई। आज पहली बार हादी इसके हाथ का खाना खाएगा। वो क्या कहेगा? इसकी तारीफ करेगा या नापसंद? वो बहुत एक्साइटेड थी। आप फ्रेश हो जाएं तब तक मैं खाना लगाती हूँ, वो मोहब्बत से बोली। हादी मुस्कुराता हुआ फ्रेश होने चला गया और रोमिसा मुंह बनाकर खाना डाइनिंग टेबल पर लगाने लगी। कुछ ही देर में स्लीवलेस शर्ट और पैंट पहने ब्लैक पैंट में वो इसके सामने खड़ा था। इसके चौड़े बाजू पर नजर पड़ती शर्म से वापस पलट गई। हादी चेयर खिसका कर बैठा तो रोमिसा लहजती पलकों समेत इसके पास आ गई और इसकी प्लेट में खाना निकालने लगी। वो उसे खाना देकर जाने लगी तो हादी ने एकदम इसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। रोमिसा इस अचानक आफत पर लहरती हुई इसके ऊपर गिरी। इसकी धड़कनें धक धक कर रही थी, खौफ से सांसें बेतरतीब थी। आंखें फैलाए वो हादी के हारस में से छुपते से देख रही थी जब किसी खाई में गिरते गिरते बच्ची हो। हाँ, हार्ट बीट बहुत ही डरपोक किस्म की लड़की हो। वो इसके गाल चूमता शरारत से आंख दबाकर बोला, जिस पर दांत पीसते रोमेसा ने इसके शाने पर मुक्का मारा। आपने मेरी जान निकाल दी हादी, मुझे लगा मैं मर गई आज। वो पानी से भरी आंखों से देखती मासूमियत से बोली। ऐसे मर गई लफ्ज इस्तेमाल करने पर हादी की जैसे सांस खींच ली हो किसी ने। खबरदार रोमी, अगर आइंदा ऐसी फजूल बकवास की तो। वो चीख पड़ा इस पर और उसे अपने सीने में किसी मासूम बच्चे की तरह छुपा लिया। रोमी इतने अरसे में पहली बार से खुद पर चीखता देखकर जहाँ सहमी थी वहीं इसके एहसास महसूस करती कि अगर वो ऐसा कहता तो इसकी भी फीलिंग इससे अलग ना होती। सॉरी। वो धड़कते दिल के मकाम पर अपने नाजुक लब रखती बुड़बुड़ाई और हादी इसका लम्स महसूस करता गहरा सांस भरकर रह गया। और साथ खाना खाते हैं, वो निवाला बनाकर इसके मुंह की तरफ करता बोला। रोमी ने मुंह बसोरा। यहाँ आप आराम से बैठाकर भी खिला सकते थे, इस तरह डराने की क्या जरूरत थी? शिकवा करते उसने निवाला लेने के लिए मुंह खोला और हादी ने बड़ी चाहत से निवाला इसके मुंह में डाला। यार, मैं तो बस तुम्हें करीब करना चाहता था। ये गलत बात तुमने खुद की। वो खुद भी खा रहा था और उसे भी खिला रहा था। रबीसा ने महराम मलिक को सुबह ही कॉल की थी, जो दूसरी कॉल पर अटेंड कर ली थी। उसने कोई सवाल इससे नहीं किया था कि उसने क्यों हादी से निकाह किया, जबकि तुम जानती हो इसकी असलियत। वो कुछ नहीं बोला।
बस अब बस कुछ दिन, फिर तुम्हारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी अगर तुम्हारे शौहर की मोहब्बत तुम्हारे लिए सच्ची हो गई तो। हमेशा का दिल धड़कना भूल गया ये सब सुनकर मतलब अब शतरंज का खेल इख्तिताम पजीर होने वाला था। जीत किसकी होगी और हार किसका मुकद्दर ठहरेगी, इन सोचों में ऐसे चैन आना आया पूरा दिन। और फिर ये सोचकर रिलैक्स हो गई कि अभी तो कुछ दिन बाकी है, अभी वो जी सकती है। अगर हार मिली तो रमीसा नहीं जी सकेगी और ना ही वो मजीद बहरी दुनिया में रहेगा, ना किसी हानिया खान के लबों से उसका नाम निकलेगा। खाना तो बहुत टेस्टी है यार, वो अपनी प्लेट में मजीद सालन और रोटी लेता बोला और इसके मुंह की तरफ निवाला किया। मेरा अब खाने का मूड नहीं, बहुत हो गया। रमीसा मुंह उसके सीने की तरफ कर गई और हादी सर हिलाता खुद खाने लगा। जब वो हर एक निवाले के बाद कोई खूबसूरत लफ्ज़ मुंह से निकालता तो वो खुश हो जाती। रमीसा बार बार उठने की कोशिश कर रही थी पर सामने रखा हादी का हाथ उससे ऐसा कुछ करने से बाज कर रख रहा था। उसने जब खाना खाकर नैपकिन से हाथ साफ करते चेयर की कुर्सी से सर अटकाया तो रूमी ने उसे परेशानी से देखा। क्या हुआ, बहुत खा लिया क्या? उसने फिर फिक्रमंदी से इसके पेट को देखते पूछा तो हादी हंस पड़ा। नहीं यार, दिल कर रहा है और खाऊं पर अब पेट में जगह नहीं, बस इसी बेबसी की कैफियत में हूँ, वो बेचारगी से बोला कि। और रमीसा ने हंसते हुए उसके शाने पर हाथ मारा। कसम से बहुत ज़बरदस्त खाना बनाती हो, दिल करता है खाता ही जाऊं और खाता ही जाऊं। वो शौकी से बोला। बस बस खाते ही जाएंगे तो पेट फुल हो जाएगा, वो बीच में टोक कर बोली तो हादी हंस पड़ा और चेयर खिसका कर उठा तो वो नीचे उतरी। बर्तन समेटने में हादी इसकी हेल्प करने लगा। रोमी कहती रही कि जाएं आराम करें आप, पर वो कहाँ मानने वाला था। अपनी हार्ट बीट को जो अकेला काम करने नहीं के लिए छोड़ देता और खुद आराम करता, इसके नज़दीक नामुमकिन था ये सब। क्या कर रहे हैं हादी? वो बर्तन धो रही थी जब हादी ने पीछे से उसे अपने आर्स में लेकर थोड़ी इसके कंधे पर अटकाते इसके हाथों को थाम कर उसके साथ बर्तन धोने लगा। इसकी गर्दन पर लब रखते हुए इसके कान में बोला। वो बर्तन छोड़कर सिंक को थाम गई। आप तंग कर रहे हैं मुझे, वो मनमनाई और हादी ने सीरियस अंदाज में लब सिकुड़ाए। शौहर हेल्प करवा रहा है काम में और तुम्हें लग रहा है कि मैं तंग कर रहा हूँ? बड़े अफसोस की बात है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी हार्ट बीट, वो अफसोस करता बोला और इसकी शर्ट जरा सी कंधे से सरकाई। हादी, उसने सहम कर उसे पुकारा। हादी में हंस पड़ा। सच में तंग कर रहा था, हल जल्दी से आओ रूम में। इसके कंधे को अपने लब्बों से चूमते वो कहका लगा कर बोला। इसके जाते रमीसा ने गहरा सांस फिजा में खारिज किया और अपने धक धक करते बेताब दिल पर हाथ रखा। किचन की सफाई करके वो बाहर निकली और लॉन्ज में आकर सोचने लगी कि रूम में जाए या नहीं। हार्ट बीट वो इसी कश्मकश में थी कि हादी की आवाज़ आई रूम से। वो उसे पुकार रहा था, जिस पर रमीसा मुस्कुरा दी और कदम इसकी तरफ बढ़ाए। जी। रूम में आकर उसे लेटे देखकर वो इसके पास बेड पर दूसरी तरफ बैठी और इसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। बस जी जान, और क्या चाहिए? वो कुशन सीने में भेजी आंखें मूंद कर बोला। रमीसा खामोश नजरों से उसे देखने लगी। कुछ देर और गुजरी तो हादी ने आहिस्ता से उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया और कुशन दूर फेंकते उसे अपने हारस में लेकर आंखें मूंद ली। सुबह फिर से चले जाएंगे? वो इसकी हल्की हल्की शेफ पर उंगलियां फेरती पूछने लगी। हादी ने बेबसी से उसे देखा। सिर्फ कुछ दिन। इसके माथे पर लब रखते हुए गहरा सांस भरकर आंखों पर बाजू रख गया। हमेशा सर हिलाती रह गई। कुछ दिनों बाद का सोचते इसकी सांसें अटक रही थी, वहीं वो सुकून का सांस भरकर सो रहा था। मेरी रूह तड़प रही है या अल्लाह। वो होटल रूम की खिड़की में आसमान को देखता गोया हुआ, दिल जैसे सिसक रहा था। कोई इतना तकलीफ में था, पर कौन था इसका अपना? पैसों का खेल था, कांच के रिश्ते। मैडम, इसकी आंखें लहू रंग होने लगी। उसने मुट्ठियां भेज ली। वो इससे अलग रहना चाहता था, दूर होना चाहता था, पर वो कुछ नहीं कर पा रहा था। वो क्यों तकलीफ में होगी? उसके पास क्या कमी? रिश्ते थे, अपने थे, पैसा था, खुशी, जिद, नखरा। इसके पास किस चीज़ की कमी थी? वो क्यों तकलीफ में होगी? लब भेजकर उसने हाथ का मुक्का बनाकर दीवार पर मारा। ये शायद मेरे अंदर का गम और तड़प है, वरना उसे क्या तकलीफ हो सकती है? जेब से सिगरेट का पैकेट निकालकर उसने सिगरेट सिगलाया और गहरा कष्ट लिया। वो चलता हुआ रूम में रखी रॉकिंग चेयर पर बैठा
فصل شب سے کوئی اب پکارتا ہے تو کیا ملا نہ ایک بھی اس دن تلاش جب تھی مجھے۔ فضا میں سرکٹ کے دھوئیں نے غم کے بادل بنانے شروع کر دیا۔ وہ اس سب سے لاپرواہ رنگین چیئر پر جھول رہا تھا۔ چمن میں موجود اس حسین دن میں بھی وہ ہوٹل کے روم میں اندھیرا کیے بیٹھا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا ابھی کلائنٹ سے رابطہ کرے اور ان سے مال کی قیمت وصول کر چلا جائے، پر اسے ابھی 8 گھنٹوں کا انتظار کرنا تھا جب مال چیکنگ سے واپس آئے گا اور پھر پیمنٹ ہوگی۔ یہ کافی مشکل مرحلہ تھا۔ اس دوران اسے جان کا بھی خطرہ ہو سکتا کیونکہ اس بار مال کسی عام لوگوں تک نہیں پہنچایا گیا تھا۔ وہ انڈر ورلڈ کے ہائی لیول گینگسٹر کمبو اور اس اندھیری دنیا پر راج کرنے والا کمیل ہاشمی کے پاس مال کی ڈلیوری لے کر آیا تھا، اور ان کے ہی ایک ہوٹل میں وہ اس وقت موجود تھا۔ وہ انڈر اور بے خوف ان دہشت گردوں کے بیچ اکیلا تھا۔ اس کی نظریں بار بار سامنے رکھے موبائل پر جا رہی تھی۔ دل کر رہا تھا ابھی موبائل اٹھا کر دشمن جان کی آواز سن لے تاکہ بے سکون دل کو قرار آ جائے، مگر اس نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ تو کیوں کال کی اوقات بھول گئے؟ یا باڈی گارڈ نہیں پرسنل گارڈ ہو؟ اس کا دماغ مختلف سوچوں کی آمہ جگہ بنا ہوا تھا۔ ہانیہ اب صرف یہی ایک راستہ تھا کہ وہ اس کا نام لے کر دل کو سکون دے، اور سکون مل بھی رہا تھا۔ اس کی شدت و تشکیل کو قرار ملا، جیسے تپتی سرا میں کسی نے بادل کا سایہ دکھا دیا ہو یا بنجر حلق میں پانی کی بوندیں نہ ڈال دی ہوں۔ ایک الگ سی پیاس تھی روح میں جو اس کے نام سے ہی بجھ رہی تھی۔ ہانیہ خان! وہ پھر سے اسے پکارنے لگا، رستے زخموں پر جیسے کسی نے مرہم لگا دیا ہو۔ وہ مسکرا دیا، پھر بھی میں تمہیں نہ پاؤں تو کیا پاؤں تم بتاؤ؟ وہ خود کلامی کرتا پاس رکھی ایشٹرے میں سگریٹ کا ٹکڑا مسل کر دوسرا سگڑانے لگا۔ سگریٹ لبوں میں دبا کر گہرے کش بھرتا دھواں طریق نظام کے سپرد کر رہا تھا۔ دھوئیں کے مرغوبوں میں وہ پرسرار سی مسکراہٹ کے ساتھ اس میں نمودار ہوتا بھیگا چہرہ دیکھنے لگا۔ بلا شبہ وہ اس کی نک چڑھی میڈم تھی، پر وہ رو کیوں رہی تھی؟ یہ سوال من کو بے چین کر گیا تھا۔ پھر سے یاد آ رہا ہوں۔ دوسری دفعہ منہ سے دھواں چھوڑتے وہ اس میں خیالوں کی شہزادی کو دیکھتے پوچھنے لگا جو معصومیت سے سر اقرار میں ہلاتی آنسو بہانے لگی۔ ہاں تڑپ رہی ہو نا؟ مجھے بھی ایسے ہی زخم ملے تھے، وہ زخمی سا کہکا لگا تھا۔ نیم آنکھیں موند گیا۔ اس میں ہمت نہیں بچی تھی مزید اسے سسکتے دیکھنے کی۔ رو مت، میں آ جاؤں گا، تمہارا باڈی گارڈ ہوں، تمہیں چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہوں؟ میڈم اب تم موت سے کھیل کر تمہاری جتنی حیثیت بنا رہا ہوں۔ اب رو نہیں بلکہ مستقبل کے خواب دیکھو، جہاں تمہیں تمہارا باڈی گارڈ ہر خوشی دے گا، دنیا سے چھین کر بھی دینا پڑی تو بھی۔ اس کے لفظوں میں جنون پیدا ہوا اور وہ جنونیت سے کہتا کوئی جنونی انسان لگ رہا تھا، نہ کہ اپنی میڈم کا باڈی گارڈ۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں ڈیڈ؟ صبح جب وہ اٹھی تو سب کچھ یاد آنے پر غصے سے دروازہ کھولتی ان کے سر پر سوار ہو گئی۔ حارث صاحب نے کافی ناگوار نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں تمہارا باپ ہوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں، تمہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں، وہ سختی سے بولے۔ ہانیہ کی آنکھیں دبدبا گئیں۔ آپ نے ابھی کل ہی میرا ہادی سے رشتہ ختم کیا تھا، اور آج پھر یہ؟ کیا آپ نے وہ انکار اس لیے کیا تھا کہ آپ کو معلوم تھا یہ رشتہ آنے والا ہے، اس لیے پہلے ہی میری دماغ سے اسے ختم کرنے کی کوشش کی؟ ڈیڈ، وہ اذیت بھرے لہجے میں پوچھنے لگی۔ کچھ ایسا ہی ہے، کیونکہ ایسا رشتہ قسمت والوں کی ہی در کھٹکاتا ہے، اور تم خوش نصیب ہو کہ بہرام ملک نے خود تمہارا نام لیا ہے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے خوشی سے کہا۔ ہانیہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ تو مطلب اس گھٹیا انسان نے سچ کر ہی دکھایا اپنا کہا؟ سوچتی ہی اس کی آنکھوں سے آنسو پھسل کر گرے، جنہیں حارث صاحب اسے دیکھتے ہی اپنے لب بھیج گئے۔ مگر میں اسے پسند نہیں کرتی، مجھے اس کی دولت، اس کے اسٹیٹس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ خود کو مضبوط بناتی دو ٹوک لہجے میں بولی۔ کیوں؟
بجا وہ دھاڑے، آخر ایک دن تو تمہیں شادی کرنی ہے اور اب میں تمہارے فرض سے آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ آخر تمہیں کیا مسئلہ ہے بہرام سے؟ مسئلہ ہے ڈیڈ، مسئلہ ہی مسئلہ ہے مجھے اس انسان سے۔ میں قطعی اسے برداشت نہیں کر سکتی لائف پارٹنر کے طور پر۔ جیسے ہادی کو لائک نہیں کرتی تھی ویسے ہی اسے بھی نہیں کرتی، بلکہ میں اس انسان سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ آئی ہیٹ ہم۔ وہ مٹھیاں بھیجی انگارے چباتی بولی، تو پھر کسے پسند کرتی ہو؟ وہ اپنا کوٹ پھینک کر اس کے سامنے کھڑے ہوئے۔ ہانیہ ان کے تیوروں سے کچھ خوفزدہ ہوتی خشک لبوں پر زبان پھیرنے لگی، پر اس انسان کا ہونے سے بہتر موت تھی۔ بہزاد، وہ نظریں ان کے بوٹوں پر اٹکائے کپاتی آواز میں بولی۔ حارث صاحب نے غصے سے اپنی مٹھیاں دبائیں۔ مر گیا ہے وہ، کیوں نہیں سمجھتی؟ سالوں پہلے مرا تھا اور مرے ہوئے کبھی واپس نہیں آتے ہانیہ۔ اس کی ہمیشہ والی تکرار پر حارث صاحب زج ہوتے اس کے سر پر دھائے، جس پر ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو نکل کر زمین پر گرا اور اسے ان آنسوؤں میں ایک مسکراتا چہرہ نظر آیا۔ بہزاد باڈی گارڈ، وہ کہہ کر آنکھیں میچ گئی۔ نازک سے بدن پر لہجہ طاری ہوا۔ حارث صاحب ساکھ سے اس کے لہجتے بدن، گرتے آنسو اور جھکے سر کو دیکھنے لگے۔ ان کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے، سر پر جیسے ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے ہوں۔ ہانیہ نے مکمل سکوت دیکھ کر بھیگی خمادار پلکوں کی بہاڑ اٹھائے اپنے باپ کو دیکھا۔ اس کی دھڑکنیں بند سی ہو گئی اپنے باپ کو یوں شاخ میں دیکھ کر، خود کو تکتے پا کر۔ کسے؟ انہوں نے اپنی سماعتوں کا دھوکہ سمجھتے ایک بار پھر پوچھا۔ ہانیہ ان کی سرسراتی آواز پر سہم گئی۔ باڈی گارڈ سے، میرا مطلب بہزاد کو۔ اس نے روتے ہوئے اپنی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں مروڑ دیں۔ وہ کرتا ہے، کچھ لمحوں کے بعد چپتے لہجے میں پوچھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ڈیڈ، وہ گلا تر کرتی آنسو صاف کرنے لگی۔ اپنے باپ کو بالکل خاموش دیکھ کر اسے لگا رہا تھا جیسے موت سامنے آ گئی ہو۔ چٹاخ، بے شرم، بے حیا، دکھا دی نا اپنی اوقات۔ حارث صاحب کے ہاتھ بلند ہونے کے ساتھ ہی ان کی دھاڑ گونجی۔ ہانیہ چیختی ہوئی منہ کے بل نیچے گری۔ آپ کچھ بھی کر لیں، میں صرف بہزاد سے شادی کروں گی اور کسی سے نہیں، کسی سے بھی نہیں۔ آپ نہیں جانتے اس انسان کو، یہ وہی ہے ڈیڈ جو رات کو میرے روم میں آیا تھا۔ میں نے آپ سے جھوٹ بولا کہ وہ میرا وہم تھا، اصل میں یہی بہرام ملک ہی تھا، اور ابھی بھی آتا ہے میرے روم میں۔ اس نے مجھے دھمکا کر سائن لیے، مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا۔ ٹرسٹ می ڈیڈ، بہت کمینہ ہے وہ، کوئی گیم کھیل رہا ہے آپ سب کے ساتھ۔ وہ چیختی ہوئی لبوں سے نکلے خون کو صاف کرتی روتی ہوئی گڑ گڑائی۔ حارث صاحب نفرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ بند کرو اپنی بکواس، کبھی کہتی ہو نکاح کیا گیا، کبھی کہتی ہو کوئی آیا تھا، کبھی کہتی ہو وہم ہے کوئی نہیں تھا، برا خواب تھا تو کبھی کہتی ہو بہرام ملک تھا۔ پاگل سمجھا ہے مجھے؟ پہلے ہادی سے شادی رکوانے کے لیے بہانہ بنایا، اب پھر بہرام ملک پہ الزام، اور خود اس 2 ٹکے کے نوکر سے عشق لڑا رہی ہو۔ شرم نہیں آئی اپنے باپ کے پیٹھ پیچھے ایسا کرتے؟ وہ پاگل ہوتے، چلا رہے تھے اور وہ اس کے سکتے وجود کو بھون کر رکھ دیتے اگر اسی پل عبداللہ گھبرایا ہوا اندر داخل ہوا اور اپنے سر کی بیبی سے اس طرح کے برتاؤ پر حیران رہ گیا۔ ابی، ہانیہ پھٹے لبوں سے عبداللہ کو دیکھتی اس کی طرف آئی۔ وہ جیسے تڑپ گئے اس معصوم کی حالت پر۔ بیبی، انہوں نے آگے بڑھنا چاہا مگر حارث صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ نکاح کی تیاریاں کرو، شام کو اس کا نکاح ہے بہرام ملک کے ساتھ۔ وہ اس پر خونخوار نظریں ڈالتے کچھ بھی سنے بغیر وہاں سے نکل گئے۔ ابی، میں نہیں کروں گی اس سے نکاح، میں بہزاد سے پیار کرتی ہوں۔ ابی، مجھے اس کے پاس لے چلیں، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ روتی ہوئی اس کے پاؤں میں گر گئی۔ عبداللہ کی نظریں سرخ پڑ گئیں، وہ آنکھیں پھیر گیا۔ وہ یہاں ہوتا تو میں اسے کھینچ کر لے آتا، سر کے کام سے گیا ہے ملک سے باہر، اب تو آپ کی دعائیں ہی اسے موت سے بچا سکتی ہیں۔ وہ کہہ کر رکا نہیں، ہانیہ کو مٹی کا بت بنا کر چھوڑ گیا اور وہ خاموشی سے بند ہوتے دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔ دروازے کو تکتے پھر کچھ نہ سوچتے اس نے اوپر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیے۔ یا اللہ، اس بار نہیں، یا اللہ مجھ سے میرا بہزاد مت چھینے، میں جی نہیں سکوں گی اس کے بغیر۔ وہ روتی ہوئی چیختی دروازہ پیٹتی رہ گئی، پر حارث صاحب کی سخت
ہدایت پر کسی میں ہمت نہیں تھی اس کے لیے دروازہ کھولنے کی۔ وہ روتی ہوئی بہزاد کو پکارتی دروازے پر سر مارنے لگی۔ حارث صاحب اس نمک حرام کا سوچتے کڑ رہے تھے۔ جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کیا، حرام خور، میرے یقین و اعتماد کا جنازہ نکال دیا۔ اب دیکھو حارث خان تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ موبائل پر نمبر ڈائل کرتے انہوں نے سوچا، بار بار ڈائل کرنے کے بعد بھی کال نہ اٹھانے پر وہ غصہ ہوتے لب بھیج گئے۔ دروازے پر دھڑا دھڑ ہاتھ مارتی، ڈیڈ کی صدائیں لگاتی اپنی بیٹی کی آواز سننے لگے۔ سر، کیا فواد چوہان کو بلانا ہے؟ لانج میں ٹہلتے حارث صاحب نے عبداللہ سے پوچھا۔ نہیں، کسی کو بھی نہیں، یہ نکاح صرف 2 گھروں کے لوگوں کے بیچ ہوگا، انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ عبداللہ خاموشی سے سر ہلا گیا۔ کچھ دیر بعد گہرا سانس بھرتے انہوں نے موبائل نکالا اور ظفر صاحب کو کال ملائی، جو 2-3 بیلز کے بعد اٹینڈ کر لی گئی۔ ملک صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آج شام کو آپ لوگ خاموشی سے آ کر نکاح کر جائیں، باقی کی رسمیں دنیا دکھاوا ہم بعد میں کریں گے، جب سے الیکشن سر سے ٹل جائے گا۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے 2 ٹوک بات کی۔ دوسری طرف اسپیکر پر کال سنتی مسز شمیم اور ملک صاحب پریشان ہو گئے۔ خیریت خان صاحب، کوئی مسئلہ یا پریشانی ہے تو شیئر کریں، ہم آپ کو پورا ساتھ دیں گے، پر یوں اچانک سے نکاح؟ ابھی تو ہمارا بیٹا راضی ہوا ہے، وہ یوں اچانک سے نکاح پر کیسے راضی ہوگا؟ ظفر صاحب نے مسز شمیم کے حیرت سے بھرے تعصب دیکھ کے کہا، ایسی کوئی بات نہیں، جو ہے وہ میں خود ہینڈل کر لوں گا۔ اگر آپ کر سکتے ہیں نکاح شام میں آ کر تو آئیں، ورنہ میرے پاس 2 اور پرپوزل ہیں، وہ چڑھ کر بولے۔ دروازہ پیٹتی اور روتی ہوئی بیٹی کو غصہ قہر بھری نظروں سے دیکھا۔ ایک ملازم سے عشق کرے گی سوچتے ہی ان کی رگوں کا خون کھول اٹھا۔ آپ تو ایسے کر رہے ہیں جیسے بیٹی نہ ہو گئی کوئی ڈیل ہو گئی، ایک کے نہیں تو دوسرے کے حوالے کر دیں گے۔ ظفر صاحب کافی خوف سے موبائل کو دیکھتے ہوئے بولے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، آپ نکاح کی تیاریاں کریں۔ بہرام ملک نے ظفر صاحب کے ہاتھ سے موبائل لے کر کہا۔ وہ دونوں سے دیکھتے رہے۔ دوسری طرف بہرام کی روبدار آواز سنتے وہ پرسکون ہو گئے۔ یہاں میں نے سب تیاریاں کر لی ہیں، آپ سب صرف نکاح کے لیے آئیں۔ بہرام کی ہوں کے جواب میں وہ خوشی سے کہتے کال منتقل کر گئے، یہ کیا کر دیا؟ پھر کیا فائدہ اس سب کچھ جانتے ہوئے بھی کس بات کی توقع کر رہے ہیں؟ مام، آپ اپنی بہو کے لیے جو کچھ بھیجنا ہے بھیج دیں اور شام کی تیاریاں کریں۔ اور وہ اپنا حکم سناتا برف سے تاثر کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ پیچھے کریم مسکراتے ہوئے کوٹ اور بریف کیس لے کر اس کے پیچھے گیا۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ مسز شمیم نے اس کے جاتے ہی ظفر صاحب کی جانب رخ کیا۔ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کا بیٹا صرف شادی کے لیے راضی ہو گیا، بلکہ اتنی بڑی مشکل جہاں مجھے لگتا تھا وہ نکاح سے انکار کر دے گا، پر اس نے ہاں کر دی۔ آپ کے لیے تو خوشی کی بات ہونی چاہیے۔ ظفر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مسز شمیم کچھ دیر انہیں دیکھتی رہی، پھر مسکرا دی۔ یہ تو ٹھیک کہا، پھر اچھا ہی ہے کہ کسی قسم کی روک ٹوک کے بغیر شادی ہو جائے، پھر جلدی رخصتی بھی کریں گے، بالکل دھوم دھام سے کریں گے۔ وہ خوشی سے کہتی ساڑی کا پلو سنبھال کر اٹھی، اپنے خاندانی زیورات اور سرخ بھاری روسی جوڑا جو ان کا خاندانی تھا نکال کر بھیج دیا۔ تمام سامان بھجوا کر وہ خود اپنی تیاریاں کرتی رہی، جس پر ظفر صاحب کی بیچ میں ہی روک ٹوک چلتی رہی کہ عمر کا ہی خیال کر لیں، کیوں اپنے بیچارے شوہر پر تشدد کی انتہا کرتی ہے۔ مسز شمیم ملک کہکا لگاتی ان کی دہائی کر اگنور کر جاتی تھی۔ ول یو مرڈر می؟ ایک لمبی دلکش سرگوشی سے کان میں گونجی۔ وہ سسک کر رہ گئی اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ سر پر ٹکا ڈیپ ریڈ دوپٹہ، ماتھے پر پٹا ماتھا پٹی، چھوٹی سی ناک میں نتھلی، لمبی سی خمادار پلکوں کو سنوار کر اور نہنا کر کے سبز آنکھوں کو سنوارا گیا۔ آنکھوں کی سرخی نے ان سبز نین کٹوروں کو اور بھی قاتل بنا دیا تھا۔ بھاری جڑواں زیورات سے لدی وہ ڈیپ ریڈ روسی جوڑے میں معصوم سی شہزادی لگ رہی تھی۔ تھوڑی پر موجود تھی کہ نقطوں کو مزید سیاہ کر کے اس کے قاتل حسن میں مزید 4 چاند لگا دیے گئے تھے۔ اس نے ہمیشہ اس کی پرتوش
وہ تپش نظریں اپنی تھوڑی اور ناک پر محسوس کی تھیں جو ہمیشہ اس کی نظروں سے سرخ ہو جاتی تھی۔ یہ سب میرے کیے کی سزا ہے۔ میں نے اسے اس کی حیثیت بھلائی، اس پر حق جتایا، اسے سنہری خواب دکھائے، اور پھر جب وہ جھکا مجھے اپنا مانا، اپنی حیثیت بھلائی، مجھے سانسوں میں بسایا، تب پھر میں نے کیا کیا، اس حیثیت کو پھر سے ہمارے بیچ لا کھڑا کیا۔ میں نے اسے مایوس کر دیا، اسے دھتکار دیا، ہمیشہ اپنی کرتی آئی ہوں اسے نیچے دکھایا، اس پر ہمیشہ اس کی اوقات واضح کی، اسے کسی کا نہیں ہونے دیا۔ آج خود گری ہوں منہ کے بل، میرا غرور خاک ہو گیا، سب کچھ برباد ہو گیا، میں برباد ہو گئی، کچھ نہیں بچا، ہانیہ خان نہیں بچی۔ ایک بار پھر اسٹرا وہ پہلے ہوا کے جھونکے کی طرح آیا، مجھے اپنا بنایا، پھر چلا گیا۔ اس بار آیا، مجھے احساس دلایا، میں نے ٹھکرا دیا۔ میں اسی لائق ہوں، اسی کے لائق ہے ہانیہ خان۔ میرا دل کرتا ہے ابھی جاؤں اور تانیہ کے پاؤں پکڑ کر کہوں کہ جاؤ، میرے بعد اسے سمیٹ لینا۔ میں کچھ نہیں کہوں گی، صرف اسے بکھیرنے مت دینا، اسے سب بھلا دینا کہ کوئی ہانیہ خان تھی تمہاری میڈم۔ وہ رنگیلی کے ہاتھوں پر ہاتھ اٹکائے سسک رہی تھی، پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اور وہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ بس کر دو، میرا دل پھٹ جائے گا بیبی، میں نہیں برداشت کر سکتی تمہاری یہ حالت۔ رنگیلی نے آنکھیں صاف کرتے اس کا سر سہلایا۔ کچھ دیر پہلے ہی تو اسے اچانک سیلون سے عبداللہ لینے آیا تھا اور وہ ہانیہ کے بلانے پر بھاگی آئی، پر یہاں جو اس کا حال دیکھا تو خود بھی ٹوٹ پھوٹ گئی۔ آپ نے دیکھا تھا نا میرے ساتھ اسے رنگیلی کتنا معصوم تھا، وہ مجھے کس طرح ہنساتا تھا، مجھ پر غصہ کرتا، مجھ پر ناراضگی جتاتا جیسے میں میڈم نہیں وہ میرا باس ہو۔ مجھ سے کہا بال بڑے رکھو، پیاری لگو گی، اس نے کہا شلوار قمیض پہنو، دوپٹہ لو، میں نے وہ سب کیا، پھر سب کچھ تہس نہس ہو گیا۔ وہ روتی ہوئی ٹیبل پر سر اٹکا گئی۔ ہاں دیکھا تھا بیبی، اسے بھی، اور اس کی آنکھوں میں تمہارا جنون بھی۔ وہ اس کا چہرہ ٹشو سے صاف کرتی بولی۔ جنون کو سنتی وہ ڈر گئی اور رنگیلی کو دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ کچھ کہتی کمرے کے قریب قدموں کی چاپ سنائی دی۔ یقیناً یہ اس کے باپ کے قدموں کی چاپ تھی۔ اس کا حلق خشک ہو گیا، وہ ساکسی سیدھی ہو کر بیٹھی۔ اگر تم نے اب ذرا سی بھی آواز منہ سے نکالی یا اس نمک حرام کا نام بھی لیا تو اپنے باپ کا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ میری موت کی ذمہ دار تم ہوگی ہانیہ خان، تم ہوگی، پر یاد رکھنا صرف میں ہی نہیں مروں گا، اس حرام خون کے ٹکڑے بھی کر کے جاؤں گا۔ کانوں میں کچھ دیر پہلا کا نڈھالا سیس یاد آیا، وہ بے جان ہو کر رہ گئی۔ حارث صاحب اندر داخل ہوئے اور اپنی بیٹی کو خاموشی سے تیار ہوتے دیکھ کر مسکرا دیے۔ شاباش میری شہزادی، یہی ہوتی ہے اچھی اولاد، جو باپ کے لیے سب کچھ وعد دے۔ وہ اس کے سر پر بوسہ دیتے خوش ہو رہے تھے، اس کے خاموش ہو جانے پر کافی خوش تھے کہ ان کی ایک دھمکی اس کے سارے پر کاٹ گئی۔ کچھ دیر میں نکاح شروع ہونے والا تھا، خود کو اس کے لیے تیار کر لو دماغی طور پر، وہ سب پہنچنے والے ہیں۔ حارث صاحب اسے محبت سے کہتے چلے گئے اور وہ ان کی پشت تکتی رہ گئی۔ پھر اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا اپنی موت کا۔ جب ایک ممتا بھرے وجود نے اسے سینے سے چھپایا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ لگی رو پڑی۔ مسز شمیم ملک اور ظفر صاحب اسے روتے دیکھتے محبت سے چپ کروانے لگے۔ رنگیلی سے یہ سب دیکھا نہیں گیا تو وہ خاموشی سے اسے خوشیوں کی دعائیں دیتی وہاں سے نکل گئی۔ دونوں کے بیچ سرخ جالی دار پردہ حائل تھا، ایک طرف وہ سر جھکائے بیٹھی تھی تو دوسری طرف بلیک 3 پیس سوٹ میں گہری نیلی آنکھوں میں فتح مندی کے رنگ سمائے اس کے جو کہ سر کو دیکھتے ہوئے مغرور شہزادہ بغیر اس کے ساتھ کھیلے ہی بازی جیتے فتح کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ قبول ہے، اس کے منہ سے نکلتے لفظ ہانیہ کے سینے میں خنجر کی طرح گڑ گئے، پر وہ لبوں پر دانت جمائے مٹھیاں بھیجے خاموش بیٹھی تھی۔ ظفر ملک، حارث خان، آئی جی سرفراز جونجو قریب اور عبداللہ کی موجودگی میں اس نے مسکراتے ہوئے پیپرز پر سائن کیے، بلکہ اپنی ملکیت حاصل کر لی۔ حارث صاحب کی آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ خوشی سے مسز شمیم ملک کے حارث میں بیٹھی ہانیہ کو دیکھنے لگے، جس کا نازک بدن ہولے ہولے لہر رہا تھا۔ ہانیہ خان ولد حارث خان، آپ کا نکاح بہرام بزدار ملک ولد
ظفر ملک کے ساتھ بذریعہ ایک باڈی گارڈ بہرام کی زندگی اور 50 لاکھ حق مہر کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب نکاح پڑھواتے سب سے نظریں چرانے لگے جیسے ان کی غلطی ہو یہ سب لکھوانے میں۔ باڈی گارڈ اور بہرام کی زندگی حق مہر میں کہتے وہ خود سٹا رہے تھے، پر یہاں اس مغرور شہزادے کا حکم تھا۔ بہرام، ظفر صاحب نے کہکا دبایا۔ وہی مسز شمیم ملک حیران سی اسے دیکھنے لگی۔ حارث صاحب پریشان تھے کہ کون سا گارڈ دینے والا ہے حق مہر میں، اور یہ تو بہرام ہے، بہزاد کہاں ہوگا؟ بہرام بزدار وہ کنفیوز ہوئے۔ دو ناموں کا ایک وجود۔ وہ بڑبڑائے اور شوق کی حالت میں بہرام کو دیکھنے لگے۔ صوفے پر ٹانگ چڑھائے، لبوں میں سگاط دبائے کسی ریاست کے بادشاہ کی طرح وہ بیٹھا تبسم نظروں سے ہانیہ خان کے جھکے سر کو دیکھ رہا تھا۔ کیا تھا یہ سب؟ کون سی گیم تھی؟ کس طرح شطرنج کھیلی جا رہی تھی؟ کچھ معلوم نہیں ہو رہا تھا انہیں۔ یہ میرے بہرام کا مکمل نام ہے، بہرام بزدار ملک۔ بہرام سلطنت ہے اور بزدار اس کی بنیاد، ظفر صاحب مسکراتے ہوئے بتانے لگے۔ حارث صاحب نے بہرام کی طرف کافی غور سے دیکھا۔ آئی جی سرفراز اور ظفر ملک مسکرا دیے۔ کیا ہو گیا ہے؟ مجھے لگتا ہے اپنی بیٹی والی بیماری لگ گئی ہے کہ اب سب میں اس مرے ہوئے وجود کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ خود کو جھڑکتے اس کی گہری نیلی سرد آنکھوں میں دیکھنے لگے جو سامنے جالی دار پردے پر اٹکی تھی۔ بہرام کی سرخ آنکھیں اس کی غیر موجودگی کو نوٹ کرتی لہو ہو گئی تھیں۔ حارث صاحب شدید تھے اس کے تعارف پر، جیسے یہ سب سن کر ہوش کرنا چاہیے تھا۔ وہ خاموش سی سر ہلا گئی، جس پر اس کی گہری نیلی آنکھوں میں ناگواری کی لہر دوڑ گئی۔ بڑا برا حال ہوگا تمہارا۔ آئی جی نے پاس بیٹھے ہونے کی وجہ سے اسے وارن کرنا ضروری سمجھا۔ اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ قبول ہے۔ اس نے روتے ہوئے اپنے باپ کا ہاتھ اپنے سر پر محسوس کرتے سر ہلا دیا۔ ہانیہ خان ولد حارث خان، آپ کا نکاح بہزاد حدید خان ولد حدید خان کے ساتھ بعض 30 لاکھ حق مہر کیا جاتا ہے۔ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ سالوں پہلے کی سرسراتی بھاری خوفناک آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ اسے لگا اس کا دماغ معاف ہو رہا ہے، اس کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے، پر وہ اسے ایسے کیسے مرنے دے سکتے تھے؟ ابھی تو امتحان باقی تھے، زندگی کے رسمیں باقی تھیں۔ قبول ہے۔ تیسری بار اس کی گھٹی گھٹی اس کی حلق سے برآمد ہوئی اور حارث صاحب کے ہاتھ کا سر پر دباؤ محسوس کرتی اس نے لہستے ہاتھوں سے پیپر پر سائن کیے۔ اس کی آخری امید بھی ٹوٹ گئی۔ اسے لگا وہ آئے گا، اسے بچائے گا، اس کا باڈی گارڈ ہے، وہ ثابت کرے گا، پر نہیں آیا۔ وہ کہاں گیا؟ کس قید خانے میں بھیج دیا اس کے باپ نے؟ صرف انہیں ہی معلوم تھا کہ اس کا باڈی گارڈ کہاں ہے۔ نکاح مبارک ہو۔ ظفر صاحب نے بہرام ملک کو گلے سے لگایا۔ بہرام نے نفرت بھری نظروں سے حارث خان کو دیکھا۔ آئی جی صاحب اس کی سرخ ہوتی آنکھیں دیکھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے وقت کا احساس دلانے لگے۔ بہرام مسکراتا اپنی موم کے ساتھ سیڑھیاں طے کرتے اپنے جنون کو دیکھنے لگا۔ ختم کر دو اسے۔ حارث صاحب نے ایک سائڈ پر ہو کر مکرودہ لہجے میں فون کے دوسری طرف کہا اور مسکراتے ہوئے واپس ان کی طرف آئے۔ اس کے ایسے نمک حرام کی انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی۔ چمن سے لوٹنے والا تھا تو یہاں اس کا قصہ ہی ختم کر دینا۔ حارث صاحب نے اس کا انجام وہ تنہائی برا چاہتے تھے، بغیر فواد کو بتائے وہ اسے ختم کر دینا چاہتے تھے۔ اسی سلسلے میں انہوں نے ابھی کمشنر کو کال کر کے حکم دیا تھا۔ مسز شمیم ملک اسے لے کر روم میں آئی تو ہانیہ بے ساکھ تھی، روتی ان سے اپنے کندھے چھڑوا کر کمفرٹ میں گھس گئی اور اسے منہ تک اوڑھ لیا۔ مسز شمیم اس کے رویے پر حیران پریشان سی بیڈ کے پاس کھڑی تھی۔ نکاح ہو گیا ہے، آپ کے بیٹے کی ضد پوری ہو گئی ہے، اب آپ جا سکتے ہیں، وہ روتی ہوئی کمفرٹ کے اندر سے بھاری اور بھیگی آواز میں بولی۔ مسز شمیم ملک اس کے لہجے میں خفگی محسوس کرتی تڑپ اٹھی۔ انہیں تو رات کو ہی وہ کافی پسند آئی تھی۔ ظفر صاحب کے سامنے وہ بار بار بہرام کی پسند کو سہرا رہی تھی۔ ان کے بس میں ہوتا تو وہ رات کو ہی نکاح پڑھوا کر اسے اپنے ساتھ لے جاتی، پر یہ ناممکن تھا۔ اور پھر یہ ان کی دلی خواہش بھی تھی۔ پھر صبح ہی انہیں حارث خان کی کال آ گئی۔
تم بیزار ہو گئی ہو اپنی ماں سے، پر میں اپنی پیاری سی معصوم بیوی کو اتنی جلدی چھوڑ کر نہیں جانے والا۔ وہ اس کے پاس بیٹھی وہ اس کے پاس بیٹھی اس کے سر سے کفٹ ہٹا کر اس اچانک کے نکال سے اس کی کیفیت سمجھتی اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر محبت سے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ ہانیہ تو کافی دیر کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہی۔ سالوں بعد ممتا کے احساس کو محسوس کرتی وہ پرسکون سی ہو گئی۔ وہ کچھ پل کے لیے سب کچھ بھلا دینا چاہتی تھی۔ اس کے آنکھ سے وجود میں ایک ٹھنڈ سی لہر دوڑ گئی۔ وہ کافی دیر دونوں خاموش رہی۔ وہ خاموشی سے ممتا کو محسوس کرتی بہرام ملک کی قسمت پر رشک کرنے لگی کہ کسی کو تو اللہ بغیر آزمائے جو چاہے دے دیتا ہے، اور کچھ اس کے باڈی گارڈ جیسی بد نصیب لوگوں کو کی ٹھوکروں پر چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی سوچوں کا وسیع دائرہ ایک بار پھر مہرزاد کے گرد گھومنے لگا، وہ سسکیاں دباتی مسز شمیم کے ہاتھ کو مضبوطی سے جگڑے آنسو بہاتی لب دانتوں تلے دبا کر تکلیف سے آنکھیں میچ گئی۔ پھر کافی دیر مسز شمیم ملک اس کے پاس بیٹھی رہی۔ جب وہ گہری نیند میں چلی گئی تو جھک کر اس کی پیشانی چومتی وہ مسکرائی، بہت اختیار کے ساتھ اس کانچ سی گڑیا کا سر تکیے پر رکھا اور کمفرٹ ٹھیک کرتی خود روم سے نکل آئی۔ ہماری بیٹی کیسی ہے؟ طبیعت کیسی ہے اس کی؟ ظفر صاحب نے مسکرا کر پوچھا، پر ان کی آنکھوں میں کافی اضطرابی کیفیت تھی۔ وہ بے چینی سے پوچھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، سو رہی ہے اب ویسے مسٹر خان، آپ نے یہ اچھا نہیں کیا معصوم بچی کے ساتھ یوں اچانک سے نکاح کر کے۔ پہلے آپ اس کی رائے جانتے، اس کے بعد دماغی طور پر مطمئن ہونے کے لیے وقت دیتے، پھر کوئی ایسا فیصلہ کرتے۔ مسز ملک ظفر صاحب کو جواب دے کر اب حارث خان کی طرف مڑی اور بغیر اپنی ناگواری چھپائے صاف بات کہہ دی، برا لگے تو ان کی بلا سے۔ میں جانتا ہوں مسز ملک کہ وہ ابھی اتنی جلدی نکاح کے حق میں نہیں تھی، پر وہ تیار ہے پوری طرح۔ اپنے ڈیڈ کی مجبوری سمجھتی ہے، یہ رونا ناراضگی جتانا اس کی عادت بن چکی ہے۔ وہ نکاح کی وجہ سے نہیں بلکہ مجھ سے دور جانے کی وجہ سے رو رہی ہے۔ آپ بے فکر رہیں، وہ راضی تھی اس نکاح سے۔ میں نے کوئی اس پر دباؤ نہیں دیا نکاح کے لیے بلکہ بہرام بیٹے کے لیے وہ دل سے راضی و خوش تھی۔ انہوں نے اسے مطمئن کرتے جھوٹ کا سہارا لیا۔ اب یہ خدا جانتا تھا کہ وہ مطمئن ہوئی یا نہیں، پر اپنی طرف سے وقفے سے حارث صاحب انہیں پورا یقین دلاتے رہے کہ ان کی بیٹی راضی تھی۔ بہرام نکاح کے بعد آئی جی فراز کے ساتھ چلا گیا تھا۔ ظفر ملک اپنی بیوی کے ساتھ گھر روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد عبداللہ کو جانے کا حکم دیتے وہ خود فریش ہونے چلے گئے۔ تب تک ملازمہ ٹیبل پر ڈنر لگا چکی تھی۔ اٹھو کھانا کھا لو پھر سو جانا۔ حارث صاحب ٹرے ٹیبل پر رکھ کر اس کے پاس آئے اور سر پر ہاتھ پھیرتے بولے، آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں کھاؤں یا مروں آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ غصے سے ان کا ہاتھ جھٹک کر بولی، ہنی مجھے غصہ مت دلاؤ، میں نے جو کیا ہے تمہارے مستقبل کے لیے کیا ہے، آگے چل کے تمہیں خود احساس ہوگا۔ حارث صاحب غصے سے دھاڑتے ہوئے اس کے چہرے سے کمفرٹ کھینچ چکے تھے۔ چھوڑیں ڈیڈ، مجھے نہیں کھانا، جان چھوڑیں میری، نہیں جینی مجھے ایسی صحت ناک زندگی۔ آپ دوبارہ میری خوشیوں کو نگلنے والے آپ ہیں ڈیڈ، جس کی وجہ سے پھر میرا بحری مجھ سے الگ ہو گیا۔ وہ چیختی سسکتی اپنا بازو ان کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ چٹا، کتنی دفعہ کہا ہے میں نے نہیں کیا، میں اپنی جاب کی وجہ سے تمہیں لے کر گیا تھا، مجھے کیا پتا تھا پیچھے وہ سب ہو جائے گا۔ غصے سے سرخ ہوتے انہوں نے کھینچ کر تھپڑ مارا اسے اور گھسیٹ کر صوفے پر بٹھاتے کھانا سامنے رکھا۔ اب اف بھی کیے بغیر کھانا کھا اور سو جاؤ، یہ رونے دھونے کا ناٹک چھوڑ دو۔ خبردار، اب اگر ملکوں کو شک ہوا کہ تم راضی نہیں اس رشتے سے، میں اپنے ہاتھوں سے ختم کر دوں گا تمہیں۔ وہ چیختے اس کی سسکیاں لیتے وجود کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ میرے ڈیڈ نہیں، کوئی دولت کے پجاری ہے موم۔ وہ ہاتھوں میں چارہ چھپا کر روتی رہی۔ کچھ دیر بعد دل تو ہلکا ہوا، پر بھوک نے اپنا احساس دلایا تو چند نوالے لے کر سب کچھ نوچ کر اتارتی دروازہ لاک کر کے بیڈ پر آ گری۔ رات کے کسی پہر اسے لگا کہ جیسے کوئی سینے سے لگائے اسے
تھپک کر سلا رہا ہو، پر یہ اس کا وہم، اس کا احساس تھا۔ اسے لگا جیسے اس کی ماں اسے تھپک کر سلانے کی کوشش کر رہی تھی، جس کی وہ آس لگا کر سوئی تھی۔ اسے یہ غم اندر سے کھائے جا رہا تھا کہ بہرام ملک اسے جیت گیا۔ وہ ہانیہ خان نہیں، مسز بہرام ملک بن چکی تھی۔ اس کا باڈی گارڈ اس سے چھین لیا گیا۔ وہ بے وفا بن گئی اس کے لیے جس کو دنیا سے چھپا دینا چاہتی تھی، خود بھی دنیا کی بازی میں ہار گئی۔ ٹوٹ کر چاہتے تھے، بکھر کر بچھڑے، اور پھر سالوں بعد ملن پر ایک شخص کہا تھا انجان بنا تو دوسرا مسلسل مسکراہا تھا، زندگی حسین ہوگی پر ابھی ہے نہیں، ہے سادہ سا لفظ پر اس میں سادگی نہیں۔ موت کو ہرا کر جینے والا وہ شخص کیسے محبت کی بازی ہار جاتا، اور بازی وہ جو روح سے جڑی ہو۔ ٹائم ہو گیا ہے، ہمیں ابھی نکلنا ہوگا سر۔ کریم ناک کرتا روم میں آیا اور بہرام سے بولا، جو ہاتھ میں ایک چھوٹی سی گڑیا کا فریم فوٹو لیے دیکھ رہا تھا۔ یہ اچھا ہوا کہ ہمیں وقت سے پہلے حارث خان کے اچانک نکاح کے پروگرام کی اطلاع ملی۔ فریم فوٹو ٹیبل پر رکھتے ہی اس نے مسکراتے کہا اور اٹھتے ہوئے کوٹ اتارا۔ کریم نے مسکراتے سر ہلایا۔ ہاں، یہ بات ٹھیک تھی کہ انہیں وقت پر مین پرسن نے حارث خان کے ارادوں کی۔ اگر بہرام نہ ملتا تو ضرور وہ ہانیہ خان کی شادی حاجی سے ہی کروا دیتا، بدنامی کے ڈر سے۔ آئی جی کا کیا پروگرام ہے؟ میٹنگ کے لیے تیار کرتے اس نے سرسری سے پوچھا۔ سب ریڈی ہے، بس اب آپ کی کمی محسوس ہو رہی ہے، شرارتی انداز میں کریم نے کہا، جس پر بہرام قہقہ لگا کر ہنسا۔ ہم اپنی کمی پوری کر دیتے ہیں۔ بریکیس اس کی طرف پھینکتے اس نے خود کو پیش کیا۔ اس کے مصروف انداز پر بریکیس کیچ کرتے کریم مسکرا دیا۔ گھڑی چوڑی کلائی سے نکال کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے بہرام نے اسے آگے بڑھنے کا حکم دیا تو وہ سر ہلا کر وہاں سے نکل گیا، اور بہرام ایک نظر سبز نین کٹوروں والی اس بچی کی تصویر پر ڈالتے آگے بڑھا۔ وہ محسوس کرتا تھا اس کی تکلیف پر وہ مجبور تھا۔ ہاں، بہرام ملک مجبور تھا ایک معاملے میں۔ وہ معاملہ ہانیہ خان سے جڑا تھا، جس کے سامنے وہ مجبور ہوتا تھا اور رہتا تھا۔ مسٹر ظفر دروازے کے سامنے ٹہل رہے تھے، جو اسے سیڑھیاں اترتے دیکھتے ہی اس کی طرف لپکے۔ اپنا خیال رکھنا بہرام، یہ سب اتنا ضروری نہیں جتنا تم سے جڑی وہ معصوم جان ہے، انہوں نے احساس دلایا۔ بہرام مسکرا دیا۔ آئی نو ڈیڈ، بٹ وہ معصوم جان اس سے جڑی ہے جس سے میری دھڑکنیں جڑی ہیں۔ ڈونٹ وری، انہوں نے ساتھ لگاتے وہ مسکرایا اور سر پر بوسہ دیتا ظفر صاحب کی دعائیں لیتا ایک نظر کمرے کے بند دروازے کے پیچھے سوئی اپنی ماں کی ممتا کو محسوس کرتا وہاں سے نکلا۔ کریم نے اس کے لیے دروازہ کھولا تو وہ اندر بیٹھ گیا۔ اس کے لبوں میں سگار دبا ہوا تھا اور کریم تیز رفتاری سے گاڑی ڈرائیو کرتا وقتہ فوقتہ اس کے چہرے کو دیکھتے مسکرا دیتا۔ یہ سفر بہرام ملک کے ساتھ کافی خوبصورت رہا۔ چمن کے نوئی گاؤں میں وہ اس وقت مال کی چیکنگ کے بعد اپنی پیمنٹ کی وصولی کر رہا تھا۔ حارث صاحب کی مزید ٹیم کے ساتھ اس وقت اس کے سامنے ایک چھوٹی سی مٹی سے اٹے صحرا کی دھول میں بالکل دبے ہوئے گھر میں بیٹھے تھے، جس کا صرف دروازہ ہی کھلا تھا جس سے اندر آیا جا سکتا تھا۔ ہم نے پیسے تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے ہیں، تم چیک کر سکتے ہو، کمبو نامی سیاہ فام نے بھاری آواز میں اس سے ہاتھ ملاتے مسکرا کر کہا۔ بہزاد نے کان میں لگے بلوٹوتھ ڈیوائس سے مثبت جواب پاتے سر ہلایا تو وہ مسکرائے۔ اس کی ضرورت نہیں، ہمیں آپ پر یقین ہے۔ اس نے ہاتھ پر ہلکا سا دباؤ دیتے چھوڑ دیا۔ وہ سب کافی متاثر ہوئے تھے اس سے۔ باتیں کرتے وہ سب اس صحرائی گھر سے باہر آئے۔ دھول کے اڑنے پر بہزاد نے اپنی آنکھیں ذرا سی چھوٹی کر لیں، اور باقی سب کا بھی یہی سب حال تھا۔ وہ سب اب صحرائی میدان میں کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ آس پاس دھول اڑ رہی تھی، سامنے ہی اسلحے سے بھرے ٹرک موجود تھے۔ دور زمین پر لیٹے وجود نائٹ ویژن دوربین آنکھوں سے لگائے سارا مناظر دیکھ رہے تھے تو کوئی مشین گن پر نصب جدید تھرمل امیجنگ سائنڈ کی مدد سے ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے تھے۔ رات کے 2 بج رہے تھے، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ دور دور بنے چھوٹے سے گھروں سے لال لائٹوں کی روشنی چمک رہی تھی۔ یہ
قسم کا مخصوص اشارہ تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ آئی جی سرفراز اور بریگیڈیئر محمد یوسف پاک فوج کے ساتھ پہنچ گئے ہیں۔ وہ سب اب باہر کھڑے جانے کی تیاری میں تھے کہ ایک دم فضا میں ٹھا کی آواز گونجی اور ان کے بیچ میں کھڑا ایک آدمی لہر کر نیچے گرا۔ ایک پل کو وہاں موجود سب بکھلا گئے۔ بہزاد پہلے ہی الرٹ تھا اس حملے کے لیے۔ اس نے کوئی خاص تاثر نہ دیا، پر انہیں دکھانے کے لیے الٹ پلٹ ضرور گیا۔ فائر! کمیل ہاشمی نے اپنے ساتھی کو گرتے دیکھا تو دھاڑ کر حکم دیا۔ آواز کی گونج کے ساتھ ہی اس آدمی نے الٹر ہوتے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ بریگیڈ محمد یوسف نے فوجی نوجوانوں کے ساتھ چاروں طرف ان اسلحہ خریداروں دہشت گردوں کو گھیر لیا۔ کمیل ہاشمی پاک فوج کو دیکھتی خونخوار ہو کر مقابلے پر اتر آیا۔ ٹرک میں بیٹھو! بلوٹوتھ سے آئی جی کی آواز گونجی۔ بہزاد نے مڑ کر ٹرک کی طرف دیکھا اور اپنے ساتھ کھڑے کمیل ہاشمی کو دھوکے باز وہ دھارا اور ہاتھ میں موجود مشین گن کی بیک اس کے کندھے پر مارنی چاہی۔ اسی پر بہزاد نیچے جھکا اور لات اس کی ٹانگوں پر ماری۔ دونوں ایک ساتھ نیچے گر پڑے۔ ان دونوں کو الجھتی دیکھ کر کمیل ہاشمی سیاہ فام اور اس کے ساتھی بھی بہزاد کی طرف متوجہ ہوئے۔ ٹھا کے ساتھ ہی فضا میں اس پر فائرنگ ہوا، پر اس سے پہلے ہی بہزاد کمیل ہاشمی کے کندھوں سے پکڑ کر کروٹ بدلتا پیچھے کھینچ چکا تھا۔ ٹرک لے جاؤ! بہزاد نے کہتے ہوئے اپنا گھٹنا کمیل ہاشمی کی گردن پر رکھا اور اس سے مشین گن چھینتے ان کا نشانہ لینے لگا۔ نیچے کمیل ہاشمی تڑپتا ہوا چیخ رہا تھا، جس پر بہزاد نے اپنا دوسرا پاؤں اس کے منہ پر رکھ دیا۔ کریم اندھا دھند فائرنگ کرتا بھاگتا آیا بہزاد کی طرف، تو دوسری طرف عبداللہ نے ہتھیار اٹھا لیے۔ ان کی زیادہ کوشش تھی بہزاد کو وہاں سے نکالنے کی، پر مسلسل ہوتے بلاسٹ سے وہ کافی دور ہوتے گئے۔ تم لوگ جاؤ یہاں سے! بہزاد کی کڑکتی آواز گونجی اس کے پیٹ میں۔ کمیل ہاشمی نے خنجر گھونپ دیا تھا۔ عبداللہ اور کریم نے ایک دوسرے کو دیکھا تو دونوں دوسری طرف آئی جی سرفراز اس کے لہجے میں مقابلے کی طاقت محسوس کرتے پریشان ہو گئے۔ وہ اکیلا تھا اور ان سے الجھا ہوا تھا۔ موت ایک بار پھر اس کے سر پر تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ موت اسے لے جاتی ہے یا وہ ایک بار پھر اس کے شکنجے سے نکل آتا ہے۔ کیپٹن عبداللہ انسپکٹر کریم اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہاتھوں میں مشین گن اٹھائے میدان میں اتر آئے۔ باڈی گارڈ کمیل ہاشمی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، وہ ایک بڑا ثبوت ہے ہمارے پاس منسٹر کا۔ بلوٹوتھ ڈیوائس سے آئی جی سرفراز کی خبردار کرتی آواز گونجی۔ بہزاد نے نظریں گھماتے نیچے پڑے کڑھاتے ہوئے کمیل ہاشمی کو دیکھا۔ وہ خود خون میں لہولہان تھا، پر پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا، اسے ہٹنا بھی نہیں تھا ان غداروں کو جب تک دھول نہ چٹائی۔ کیپٹن عبداللہ اور انسپکٹر کریم دونوں بھی اب میدان میں اتر آئے اور دونوں ہی شعلہ بھڑکاتے مناظر کو دشمنوں کے سینے چیرتے گئے۔ ہاشمی کو لے جاؤ! کیپٹن تم ٹرک لے کر جاؤ! بہزاد نے حکم دیا، جس پر فوری عمل کیا۔ شاید مقابلہ بازی اور کئی نوجوانوں کی جان بازی کے بعد آخرکار فتح ان کا مقدر ٹھہری۔ کمیل ہاشمی ان کی گرفت میں تھا اور وہ اپنے ہتھیار سمیت ٹرک لے کر لوٹے تھے۔ کمبوز کو بہزاد نے چھلنی کر دیا تھا۔ ہاں، قسمت اسے آزماتی تھی، پر وہ ایک بار پھر بچ گیا تھا۔ وہ لہولہان ضرور ہوا تھا، پر اس بار اس نے تباہی مچا دی تھی۔ اس نے گھسیٹ کر کچھ سیاہ فام اور کمیل ہاشمی کو بریگیڈ اور آئی جی کے پاؤں میں پھینکا۔ اب مجھے حارث اور فواد چاہیے۔ لہو رنگ آنکھوں سے اس نے آئی جی کو دیکھا اور ماتھے سے رستے خون کو وگ نکال کر صاف کرتے پیٹ میں لگے چاقو کو کھینچ کر نکالا۔ تم بے فکر ہو، اب یہ دونوں تمہارے پاؤں میں ہوں گے۔ باڈی گارڈ کریم اور عبداللہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ انہیں تڑپتے دیکھنے کی بھوک ہم دونوں بھائیوں کو بھی ہے، پر اب صرف تھوڑا صبر۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے اسے حوصلہ دینے لگے۔ وہ سب گاڑیوں میں بیٹھے اور واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ کیا کرنا ہے اب؟ عبداللہ نے اس سے پوچھا۔ خون صاف کرتے بہزاد نے اس کی طرف دیکھا۔ اپنے کام پر جاؤ، ابھی بن کر۔ اس کے کہنے پر عبداللہ نے کہکہ لگایا۔ یس ورلڈ مین! اس کے ہنستے ہوئے کہنے پر بہزاد نے گھورا۔ ڈونٹ
ڈونٹ ڈیئر، اس نے جتاتی نظروں سے وارن کیا۔ کریم ہنس پڑا اور عبداللہ نے سر کو خم دیا۔ ویسے تمہاری کارکردگی دیکھتے میں یہ کہتا ہوں کہ تم ایک نہایت ہی بیکار باڈی گارڈ ہو۔ عبداللہ نے حانیہ کے حالات یاد کرتے دانت پیس کر کہا، میٹرک فیل۔ اب کی بار بہزاد نے آنکھیں دباتے سر کو خم دیا تو وہ کہکا لگا اٹھا۔ ہاشمی اور سیاہ فام کو ہیڈ کوارٹر پہنچا دیا اور وہاں اب ان کا حساب کتاب شروع ہونے والا تھا۔ ڈینیل تو کب کا موت کا مزہ چکھ چکا تھا، اب صرف دو تھے، حارث خان اور فواد چوہان۔ گاڑیاں بارڈر سے واپس اپنے ملک میں داخل ہوتی بہزاد کو لے کر فوری ٹریٹمنٹ کے لیے جا رہی تھی۔